تو آرتھر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ایک بڑے سے ہال کمرے میں 22ویں ساخت کی میز کے گرد دونوں سائڈوں پر 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان سب کرسیوں پر 8 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے جو ان کے سروں اور چہروں پر اس طرح چڑھے ہوئے تھے کہ آنکھوں کے سوراخوں کے علاوہ ان کے حد و حال تک نظر نہیں آ رہے تھے، اور آنکھوں کے ان سوراخوں میں سے سیاہ رنگ کے شیشے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آنکھوں پر سیاہ اینکیں چڑھا کر نقاب پہنے ہوئے تھے، جبکہ میز کے دونوں کناروں پر ایک ایک خالی کرسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ 8 مرد خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا تو وہ 8 اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنے والے کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ بیٹھے گورنرز، آنے والے نے کہا، اور پھر وہ ایک طرف موجود خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی 8 افراد بھی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بورڈ آف گورنرز کا سیکرٹری رافٹ اپنے کلب سے روانہ ہونے کے بعد راستے میں کہیں غائب ہو گیا ہے یا پھر غائب کر دیا گیا ہے۔ اس کی کار بھی پورے راستے میں کہیں نہیں ملی، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہاں آنے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگ انتہائی مصروف رہتے ہیں، اس لیے میں نے سیکرٹری کے بغیر میٹنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آنے والے ادھیڑ عمر آدمی نے اسپاٹ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، گرانڈ ماسٹر، آپ نے رافٹ کے لیے غائب ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی نے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ لفظ ادا کیا ہے، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت سپر ماسٹر گروپ شدید خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ اسی خطرے کے سدباب کے لیے یہ میٹنگ کال کی گئی ہے، لیکن چونکہ رافٹ کو معلوم ہے کہ یہ میٹنگ کہاں ہونے والی ہے اور رافٹ غائب ہو گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں میٹنگ کی جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ اس لیے آپ سب لوگ یہاں کی بجائے ٹاپ پوائنٹ پر پہنچ جائیں، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن مجھے کچھ وقت لگ جائے گا، اس لیے آپ لوگوں نے میرا انتظار کرنا ہے، گرانڈ ماسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے مڑا اور اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے وہ اس ہال میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں بیٹھا اس کلب کے عقبی راستے سے باہر نکلا اور مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک اور عمارت کی عقبی گلی میں داخل ہوا۔ اس نے کار وہیں چھوڑ دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں موجود بڑی سی میز کے پیچھے موجود ریوالونگ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سامنے میز پر پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فونز پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے اسے کسی کی کال کا انتظار ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد اچانک میز پر موجود سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس گرانڈ ماسٹر بول رہا ہوں، گرانڈ ماسٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ جانسن بول رہا ہوں گرانڈ ماسٹر۔ 10 مشکوک افراد ریمبو کلب میں 3 کاروں پر پہنچے ہیں، ان کے ساتھ کاراز کا میکائے بھی ہے، ان میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہاری نظروں میں یہ کیسے مشکوک ہیں؟ گرانڈ ماسٹر نے کہا، گرانڈ ماسٹر، ان کے قد و قامت اور ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ تربیت یافتہ افراد ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرا بھی طویل عرصے تک ایکریمین ایجنسی سے تعلق رہا ہے، اس لیے میں ایسے لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں، اور پھر کاراز کے میکائے کی وجہ سے یہ مشکوک ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، کیا کاراز ان کی مدد کر رہی ہے؟ میکائے تو الٹا کارٹو کو ان کے خلاف اطلاعات مہیا کرتا رہا ہے، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ اوہ بات، پھر تو یہ مشکوک نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا گیا، سنو، کیا تم انہیں بے ہوش کر کے ٹاپ پوائنٹ کے بلیک روم میں بھجوا سکتے ہو؟ گرانڈ ماسٹر نے کہا، یس گرانڈ ماسٹر، یہ کام تو انتہائی آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں تو انہیں اس سے بھی زیادہ آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریمبو کلب میں ایسے انتظامات موجود ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں پہلے ان کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا تو پھر میکائے بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کاراز سے ہم براہ راست ٹکر لے لیں۔ گرانڈ ماسٹر نے کہا، یس گرانڈ ماسٹر، آپ واقعی دور اندیش ہیں۔ دوسری طرف سے خوشامدانہ لہجے میں کہا گیا، تم یہ کام انتہائی ہوشیاری سے مکمل کرو اور پھر مجھے اطلاع دے دو، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اسی لمحے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گرانڈ ماسٹر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کراؤن بول رہا ہوں، گرانڈ ماسٹر نے اس بار اپنا اصل نام لیتے ہوئے کہا۔ جوگر بول رہا ہوں، کراؤن۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ گرانڈ ماسٹر نے پوچھا۔ رافٹ کی لاش کاراز کے چیف آرتھر کی رہائش گاہ میں موجود ہے اور اس کی کار بھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو گرانڈ ماسٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ گرانڈ ماسٹر نے کہا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میرے آدمی کس قدر تیزی سے کام کرتے ہیں، ان کے معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کس قدر وسیع ہیں، اس لیے جب میں نے انہیں رافٹ کو تلاش کرنے کا حکم دیا تو وہ اسے تلاش کرتے ہوئے آرتھر کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ رافٹ کی کار اس عمارت میں گئی ہے اور پھر واپس نہیں آئی۔ مجھے رپورٹ دی گئی تو میں نے آرتھر کے ایک ملازم سے معلومات حاصل کی، وہ بھی میرا خاص آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ
دو عورتیں اور 8 مرد میکائے کے ساتھ آرتھر کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے اور پھر رالف کو بلایا گیا اور پھر رالف کو گولی مار دی گئی اور اس کی لاش اور کار وہیں موجود ہے، جوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا، گرانڈ ماسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو جانسن کا شک درست تھا، کاراز بھی اب ہمارے دشمنوں سے مل گئی ہے، میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ ان کی نسلیں صدیوں تک عبرت پکڑتی رہیں گی، گرانڈ ماسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہی صرف فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریمبو کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جانسن سے بات کرائیں، گرانڈ ماسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ بلکہ سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ جانسن بول رہا ہوں گرانڈ ماسٹر۔ مشکوک افراد کا کیا ہوا جانسن؟ گرانڈ ماسٹر نے پوچھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں انہیں بے ہوش کر کے ٹاپ پوائنٹ پر بھجوا دیا گیا ہے، وہ وہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیسے ہوا یہ کام؟ تفصیل بتاؤ، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ گرانڈ ماسٹر، میرے حکم پر انہیں اسپیشل ہال میں پہنچایا گیا اور پھر وہاں ہر آدمی کو خصوصی ریت سے بے ہوش کر دیا گیا، پھر میکائے اور ان مشکوک عورتوں اور مردوں کو بڑی ویگن میں ڈال کر میں نے جیری کے ذریعے ٹاپ پوائنٹ پر بھجوا دیا ہے، جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں درست طور پر مشکوک کہا تھا، یہ اصل لوگ ہیں، میں نے اس لیے تمہیں کال کیا تھا کہ تمہیں کہہ دوں کہ انہیں بے ہوش کرنے کی بجائے ہلاک کر دو، لیکن اب میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ہلاک کروں گا، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ گرانڈ ماسٹر، میں ایسے لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہیں اس کا تمہارے تصور سے بھی زیادہ انعام ملے گا، گرانڈ ماسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اس آرتھر کا بھی خاتمہ کر دوں گا، اب کاراز کا چیف بھی میرا آدمی ہوگا تاکہ آئندہ یہ ایجنسی کسی صورت بھی ماسٹر گروپ کے مقابل نہ آ سکے، گرانڈ ماسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گرانڈ ماسٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس گرانڈ ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ گورنر اسپیشل ہال میں موجود ہیں گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ابھی انہیں انتظار کرنے دو اور سنو، ریمبو کلب کے جانسن کی طرف سے بھیجے گئے بے ہوش افراد کو تم نے بلیک روم میں پہنچا کر زنجیروں سے جکڑ دینا ہے اور پھر مجھے اطلاع دینی ہے، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ یس گرانڈ ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی گرانڈ ماسٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں گورنرز کو ان کی موت کا تماشا دکھاؤں گا، پھر انہیں بتاؤں گا کہ ان کے خاتمے کے بعد میں نے پاکیزہ کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پھر گورنرز بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے منصوبے کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، گرانڈ ماسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور پھر منہ سے لگا لی۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو پہلے تو چند لمحوں تک اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہو گیا اور شعور بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ میکائے اور اپنے ساتھیوں سمیت مخصوص اسلحہ لے کر ریمبو کلب پہنچا تھا، جہاں رافٹ کے بقول سپر ماسٹر گروپ کے بورڈز آف گورنرز کی میٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ انتہائی مناسب موقع تھا کہ وہ اس ہال پر حملہ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے۔ اس طرح سپر ماسٹر گروپ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے وہ میکائے کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تھا۔ میکائے نے اسے بتایا تھا کہ وہاں اس کا ایک آدمی موجود ہے جس سے وہ اس ہال کو جانے والے راستے کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اس لیے وہ سب ایک بڑے ہال کے کونے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہال میں لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی، لیکن پھر اس سے پہلے کہ میکائے اٹھ کر اپنے آدمی کو تلاش کرتا، اچانک ہال کی چھت سے سرخ رنگ کی تیز روشنی کا جیسے سیلاب سا نکل کر ہال میں موجود افراد پر پڑا، اور عمران کا ذہن بالکل اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے، اور اب اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا موجود تھا۔ اس کے سارے ساتھی اس کے ساتھ ہی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے موجود تھے، جبکہ ایک آدمی سب سے آخر میں موجود چوہان کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا، اور عمران سمجھ گیا کہ اسی انجیکشن کی وجہ سے اسے ہوش آیا ہے۔ کیا ہم ریمبو کلب میں موجود ہیں؟ عمران نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو انجیکشن لگانے کے بعد واپس مڑ رہا تھا۔ تمہیں اتنی جلدی کیسے ہوش آ گیا؟ اس انجیکشن کا اثر تو 10 منٹ بعد ہوتا ہے، اس آدمی نے حیران ہو کر کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو اور میری بات کا جواب دو، عمران نے کہا۔ نہیں، تم ٹاپ کلب میں ہو، البتہ تمہیں بھجوایا ریمبو کلب سے گیا ہے، اس آدمی نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران نے اب اپنی زنجیروں پر توجہ کی اور پھر چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا کہ اس کے جسم کو زنجیروں سے اچھی طرح جکڑا گیا تھا کہ زنجیر اس کے جسم کے گرد لپیٹ کر اوپر دیوار میں نصب ایک کڑے سے منسلک تھی، اس طرح نیچے فرش سے بھی وہی زنجیر کڑے سے منسلک تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ
عمران کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے آزاد تھے۔ عمران نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس کے ہاتھ اوپر سر کے قریب دیوار میں نصب کڑے تک آسانی سے پہنچ گئے۔ اس نے چند ہی لمحوں میں محسوس کر لیا کہ کڑا بٹن پریس کرنے سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اب وہ جب چاہے ایک لمحے میں زنجیر سے آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر 9 خالی کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور یہ 9 کی 9 کرسیاں ایک قطار میں رکھی ہوئی تھی۔ عمران صاحب، ہم کہاں ہیں؟ اچانک کچھ فاصلے سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ ٹاپ کلب میں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹاپ کلب؟ کیا مطلب؟ ہم تو ریمبو کلب گئے تھے، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ریمبو یعنی کوسوں قزح، وہ تو آسمان پر بنی ہوتی ہے، اور ٹاپ کا مطلب آسمان بھی ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے میکائے سمیت سب ساتھی ہوش میں آ گئے اور سب نے وہی بات پوچھی جو پہلے صفدر نے پوچھی تھی، اور عمران نے سب کو وہی جواب دیا جو اس نے صفدر کو دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری موت یقینی ہو گئی ہے، میکائے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ روحیں بھی آسمان پر یعنی ٹاپ پر جاتی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس کا مطلب ہے کہ سپر ماسٹر گروپ کو ہماری وہاں موجودگی کا علم ہو گیا، انہوں نے ہمیں بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا، اور ہمیں جس انداز میں زنجیروں میں جکڑا گیا ہے اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو آسانی سے ہم پر فائر کھول دیں گے، میکائے نے کہا۔ کیا تمہیں ان زنجیروں سے رہائی کی تربیت نہیں دی گئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زنجیروں سے رہائی کی تربیت؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر مضبوط فولادی زنجیروں میں بندھا ہوا آدمی کوئی ان سے خود رہائی حاصل کرے؟ میکائے نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو۔ عمران صاحب، یہ بٹن کا سلسلہ تو انتہائی آسان ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ہمیں پہنچانے سے پہلے ہماری تلاشی لے لی گئی ہے، اس لیے تم لوگوں نے بہرحال محتاط رہنا ہے، عمران نے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کے باقی ساتھیوں نے بھی اسی انداز میں سر ہلا دیے جیسے وہ عمران کی بات سمجھ گئے ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر بٹنوں کی عملی طور پر تصدیق تو کر لی تھی، جبکہ میکائے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گھبراؤ نہیں میکائے، یہ سیکرٹ ایجنٹوں کے لیے انتہائی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے ہمیں جکڑا ہے سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہوتے، عام سے بدماش ہیں، ورنہ شاید وہ اس احمقانہ انداز میں ہمیں نہ جکڑتے۔ عمران نے میکائے کی حالت دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ میکائے کوئی جواب دیتا، اچانک دروازہ کھلا اور 2 مشین گن بردار گنڈے نما آدمی داخل ہو کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد کمرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے پیچھے ایک قطار کی صورت میں نقاب پوش اندر داخل ہو رہے تھے، اور عمران اور اس کے ساتھی نقاب پوشوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں سپر ماسٹر گروپ کا گرانڈ ماسٹر ہوں، اور یہ سب سپر ماسٹر گروپ کے بورڈ آف گورنرز کے ممبران ہیں۔ ہم نے تصدیق کر لی ہے کہ تم سب پاکیزیائی ایجنٹ ہو، اور یہ میکائے اور اس کا باس آرتھر بھی ہمارے خلاف تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہارے اور میکائے کے خاتمے کے بعد اس آرتھر کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا، اور پھر کاراز میں بھی ہمارا ہی آدمی چیف ہوگا، تاکہ آئندہ کاراز ہمارے خلاف کام کرنے کا بھی سوچ نہ سکے۔ بغیر نقاب کے ادھیڑ عمر آدمی نے کرسیوں کے قریب پہنچ کر رکتے ہوئے کہا۔ تم نے کیسے تصدیق کی ہے گرانڈ ماسٹر؟ عمران نے گرانڈ ماسٹر سے مخاطب ہو کر کہا، تو گرانڈ ماسٹر بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تو تم ان ایجنٹوں کے سربراہ عمران ہو؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تمہارے جسم کو چھلنی کیا جائے گا، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ درمیان والی کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی باقی کرسیوں پر نقاب پوش بیٹھ کے، جبکہ مشین گنوں سے مسلح دونوں آدمی پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا سپر ماسٹر گروپ کے سب ممبرز یہی ہیں؟ عمران نے اپنے دونوں ہاتھ اس انداز میں اوپر اٹھاتے ہوئے کہا جیسے وہ اپنے ہاتھ سے زنجیر کو پکڑ کر سہارا لینا چاہتا ہو۔ ہاں، اور سن لو کہ تم نے ماسٹر گروپ اور سپر ماسٹر گروپ کا بڑا نقصان کیا ہے، اور تم اپنے سائنسدان کو بھی نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری موت کے بعد میں پوری دنیا کے دہشت گردوں کو بھاری رقومات دے کر پاکیزیا بھیجوں گا، اور پھر پورے پاکیزیا میں وہ تباہی ہوگی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکے گا، اور یہی فیصلہ کرنے کے لیے میں نے بورڈز آف گورنرز کی میٹنگ کال کی تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ مجھے اطلاع مل گئی کہ تم نے رافٹ کو آرتھر کی رہائش گاہ پر بلا کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اس طرح میں کنفرم ہو گیا کہ میکائے کے ساتھ آنے والے تم لوگ واقعی پاکیزیائی ایجنٹ ہو، اور میرے حکم پر تمہیں وہاں سے بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ تمہاری حکومت کب تک وہ فائل ہمارے حوالے نہیں کرتی۔ میں پاکیزیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ممبرز، کیا تم میرے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟ گرانڈ ماسٹر نے یکلحظ ساتھ بیٹھے ہوئے نقاب پوشوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر تم ہمیں یہاں آنے سے پہلے تمام تفصیل نہ بتا دیتے گرانڈ ماسٹر، تو شاید ہم اتنے بڑے فیصلے کی تائید کبھی نہ کرتے کہ براہ راست پاکیزیا کی حکومت سے سپر ماسٹر گروپ ٹکرا جائے، لیکن
اب ہم تمہاری تائید کرتے ہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا، اور پھر باری باری سب نے اس کی تائید کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جیسے احمق پاکیزہ کے خلاف کام کر سکتے ہیں، بلکہ تم نے اپنے آئندہ منصوبے کا انکشاف کر کے اصل میں اپنی اور اپنے ممبرز کی یقینی موت کا اعلان کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا، اچانک کھڑکھڑاہٹ کی تیز آوازیں کمرے میں گونج اٹھیں، اور پلک جھپکنے میں نہ صرف عمران بلکہ اس کے سارے ساتھیوں کی زنجیریں کنڈوں سے علیحدہ ہو کر نیچے فرش پر گر گئیں۔ یہ کیا مطلب؟ گرانڈ ماسٹر سمیت سب ممبرز نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے، مسلح آدمی بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑے تھے کہ یکلحظ صفدر اور تنویر بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے ان مسلح افراد کے سروں پر پہنچ گئے، اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ گرانڈ ماسٹر اور اس کے ممبرز گولیوں کی بارش میں چیختے ہوئے حشرات الارض کی طرح نیچے گرتے چلے گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کارٹو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت ماسٹر گروپ سنڈیکیٹ کے چیف کی حیثیت سے آفس میں موجود تھا۔ ماسٹر کارڈن کی ہلاکت کے بعد گرانڈ ماسٹر نے اسے ماسٹر گروپ کا چیف بنا دیا تھا، اور ہوٹل کارڈن کی جگہ ہوٹل کارٹو کا بورڈ بھی لگ چکا تھا، اور پورے ماسٹر گروپ سنڈیکیٹ میں یہ احکامات پہنچ چکے تھے کہ آئندہ کارٹو بطور ماسٹر کارٹو ماسٹر گروپ کا سربراہ ہوگا۔ اس لیے ماسٹر کارٹو اس وقت ہوٹل کارٹو میں ماسٹر کارڈن کے خصوصی آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یس، ماسٹر کارٹو بول رہا ہوں، ماسٹر کارٹو نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف ماسٹر جگر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ ماسٹر کارٹو سے بھی زیادہ تحکمانہ تھا، اور ماسٹر کارٹو بے اختیار چونک پڑا۔ او یس ماسٹر، حکم سر، آپ نے خود کیسے کال کیا ہے چیف ماسٹر؟ ماسٹر کارٹو نے اس بار انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے بھی سن رکھا تھا کہ سپر ماسٹر گروپ اور ماسٹر گروپ کو قائم کرنے والا کوئی آدمی جگر ہے جسے چیف ماسٹر کہا جاتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، اور سوائے گرانڈ ماسٹر کے اور کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا، اور اب وہ چیف ماسٹر براہ راست اسے کال کر رہا تھا۔ ماسٹر کارٹو، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیزیائی ایجنٹوں نے ٹاپ کلب کے بلیک روم میں گرانڈ ماسٹر اور سپر ماسٹر کے بورڈ آف گورنرز کے 8 ممبرز کو ہلاک کر دیا ہے، اور ٹاپ کلب میں موجود سب افراد کو ہلاک کر کے وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے آدمی ہر جگہ موجود رہتے ہیں جو مجھے حالات سے ساتھ ساتھ باخبر رکھتے ہیں، اور اب یہ اتفاق تھا کہ ٹاپ کلب میں موجود میرا خاص آدمی ہلاک نہیں ہوا بلکہ صرف زخمی ہوا، اور اس نے مجھے کال کر کے ساری تفصیل بتا دی۔ اب چونکہ ماسٹر کارڈن کی جگہ تم لے چکے ہو، اس لیے اب تمہیں حرکت میں آنا ہوگا۔ ٹاپ کلب کے بلیک روم میں موجود خفیہ کیمروں نے ان پاکیزیائی ایجنٹوں کی فلم بنا لی تھی جس کی تصویریں تیار ہو رہی ہیں۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ یہ تصویریں تمہیں فوری طور پر پہنچا دی جائیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ میک اپ میں ہیں، اور ویسے بھی اب چونکہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پر سپر ماسٹر گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے، اس لیے اب وہ مطمئن ہوں گے۔ اس لیے تم یہ تصویریں ماسٹر گروپ کے ہر آدمی تک پہنچا دو، اور انہیں حکم دے دو کہ باقی سب کام چھوڑ کر وہ ان ایجنٹوں کو تلاش کریں، اور پھر جہاں کہیں بھی یہ موجود ہوں ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں۔ چیف ماسٹر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن سر یہ سب کیسے ہو گیا؟ گرانڈ ماسٹر اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران کی بیک وقت ہلاکت، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ماسٹر کارٹو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ گرانڈ ماسٹر نے ماسٹر کارڈن اور بورڈ آف گورنرز کے سیکرٹری ڈرافٹ کی ہلاکت کی خبر ملنے کے بعد بورڈ آف گورنرز کی ہنگامی میٹنگ کال کی تھی۔ عام حالات میں یہ میٹنگ ریمبو کلب کے نیچے ہال میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا علم ڈرافٹ کو بھی تھا اور ڈرافٹ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اس لیے گرانڈ ماسٹر نے حفظ متقدم کے طور پر یہ میٹنگ ٹاپ کلب میں شفٹ کر دی اور وہ خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ لیکن ریمبو کلب کے انچارج نے ان پاکیزیائی ایجنٹوں کو پہچان لیا تو گرانڈ ماسٹر نے انہیں بے ہوش کر کے ٹاپ کلب کے بلیک روم میں بھجوانے کا حکم دے دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی، اور یہ پاکیزیائی ایجنٹ جن کے ساتھ کاراز کا چیف ایجنٹ میکائے بھی تھا، بے ہوش کر کے ٹاپ کلب کے بلیک روم میں زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، جنہیں بعد میں گرانڈ ماسٹر کے حکم پر ہوش میں لایا گیا، اور گرانڈ ماسٹر بورڈ آف گورنرز کے ممبران سمیت بلیک روم میں ابھی ان سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے پراسرار طور پر زنجیروں سے آزادی حاصل کر لی، اور پھر وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہاں موجود مسلح افراد سے انہوں نے اسلحہ چھین کر فائر کھول دیا، اس طرح وہاں موجود سب لوگ مارے گئے، اور پھر وہ ٹاپ کلب کے باقی افراد کو بھی ہلاک کر کے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہاں کوئی بھی ان کے مقابلے پر سنبھلا ہوا نہ تھا، چیف ماسٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔